الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کی تراویح جو کہ اس کے اندر سورۃ آل عمران کے 19 رکوع شامل تھے، آج تیسری تراویح جو ہم نے رات کو منزل قرآن مجید کی تلاوت تراویح کے اندر سنی اور پڑھی ہے، یہ تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی کہ سورۃ آل عمران کے اخیر تک ہے۔ اس سورت کے اندر جنگ بدر، جنگ احد، ان دونوں کا ذکر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس قاعدے کے ہتھیار تک نہ تھے، جبکہ کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی اور پوری طرح مسلح تھے۔ مسلمانوں کی مدد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی اور فتح نصیب ہوئی، اور یہ جنگ بدر آنے والی بہت ساری جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو دعوت اسلام سے عداوت رکھتی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر اہل کتاب یہود و نصارہ کی ہمدردیاں بھی مشرکین کے ساتھ تھیں۔ جنگ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں پہلے ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل قریش کے دلوں میں یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال کے بعد مکہ سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا، اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ 1000 آدمیوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، اور پھر راستے کے اندر 300 منافق یکایک الگ ہو کر مدینہ واپس پلٹ آئے۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے ایک حصے نے حضور علیہ السلام کی دی گئی ہدایت کے مطابق وہ وہاں پر قائم نہ رہے، بلکہ حکم کی خلاف ورزی انہوں نے کی اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فتح شکست میں تبدیل کر دی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ بھی اس غزوہ احد کے اندر زخمی ہوا، اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کر کے وہ 300 کی تعداد میں الگ ہو گئے، لیکن اس جنگ کی شکست میں مسلمانوں کی کمزوریوں کا بھی کچھ حصہ تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت اور ان کی نصرت کے اندر دیا تھا، اس جماعت کو اللہ رب العالمین تیار کر رہا تھا، اور جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نصرت کے لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ لگایا تھا، ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ بن رہی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی جاری تھی، اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ موقع دوسری مرتبہ پیش آیا تھا۔ اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور یہ ایک فطری عمل ہے، اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے۔ لہذا اس سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر جو کمزوریاں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی ان کی نشاندہی کی
اور پھر ان کی اصلاح کے متعلق اللہ رب العالمین نے بتایا۔ سورہ آل عمران کے ابتدائی حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ غزوہ احد میں شکست سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کافروں کے دو چند ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی اور ان کو غلبہ عطا کیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ کچھ فہم لوگ قرآن سے منمانے مطلب نکالتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پھر عذاب الہی کی وعید سنائی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ پھر رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے ضمن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ یہ ایک ہی سلسلہ کے لوگ تھے۔ یہ سارے کے سارے اس اللہ رب العالمین کے پکارنے والے تھے، یہ سارے کے سارے اس اللہ رب العالمین کے در کے بندے تھے۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے، جو کہ بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گہوارے میں بات کر کے کی تھی۔ پھر ان کے اور معجزات کا بھی ذکر اس سورۃ مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے۔ چھٹے رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر معجزانہ طور پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے میں ابھی تک بضد ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان ایک مباہلہ یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ جو بھی مسلمانوں میں سے یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسائیوں میں سے دونوں فریقین جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن عیسائی اس قول و قرار پر قائم نہ رہے اور مباہلہ میں شرکت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت مخالفت فرماتے ہیں۔ پھر نام رکوع کے اندر بتایا گیا کہ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور زندگی، طریقہ زندگی، طرز زندگی اختیار کرے گا اس سے وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ 10ویں رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کے لیے آزمائش قرار دیا اور بخل سے انسانوں کو منع فرمایا ہے۔ مال اور اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، جبکہ نجات کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو عذاب سے نجات دے اور دنیا کے اندر بھی اگر کوئی فائدہ چاہتا ہے، اگر دنیا کے اندر سکون قلب چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ پھر 11ویں رکوع کے اندر اعتصام بحبل اللہ کی تلقین کی گئی، یعنی اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر 12ویں رکوع میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ اور عمل اور اللہ وحدہ لا شریک کا اعتقاد اور اپنا الہ عملاً تسلیم کرنا ہے، اپنا رب عملاً تسلیم کرنا ہے۔ قولاً یہ بات صرف نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم اللہ رب العالمین کو اکیلا مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف قولاً نہ ہو بلکہ بندے کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اس کا ہر ایک عمل اور ہر ایک کام خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ پھر یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورۃ البقرہ کے اندر 17ویں رکوع کے اندر بیان ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے متبعین کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول ہو چکے ہیں، اب تم اس پر مامور ہو چکے ہو، اب تمہیں وہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ دنیا کی امامت کی ذمہ داری
امت مسلمہ کو سونپ دی گئی ہے اور اب تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو۔ تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں۔ 13ویں رکوع میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے اور پھر 14ویں رکوع میں سود کی ممانعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ مومن کے لیے اس کی زندگی میں ہر گوشہ اور ہر وقت اور ہر لمحہ جس چیز سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پھر فرمایا گیا اور عاجزی سے اللہ رب العالمین کے حضور مومن دعائیں کرتا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کا معاوضہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ پھر تاکید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو، ثابت قدم رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم اور خوش اخلاق ہونے کی صفت بیان فرمائی ہے اور حضور علیہ السلام کی اس صفت کو اسلام کی دعوت و کامیابی کا سبب بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام اخلاق حسنہ کی وجہ سے اور آپ علیہ السلام کے نرم خو ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف دوڑے چلے آئے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے